ترکوں اور عربوں کے تعلقات پہلی صدی ہجری میں خلیفہ ولید اول کے عہد خلافت سے شروع ہو گئے تھے، جب قتیبہ بن مسلم نے بخارا، سمرقند، خوارزم، فرغانہ، تاشقند اور کاشغر کے ترکی علاقے فتح کر کے وہاں اسلامی حکومت قائم کی تھی۔ لیکن ان فتوحات کا اثر ترکوں کے قبول اسلام پر بہت ہی کم پڑا اور وہ بدستور بت پرستی پر قائم رہے۔ البتہ سمرقند میں قتیبہ بن مسلم کی بت شکنی نے بت پرستی کا خاتمہ بھی کر دیا تھا۔ جب قتیبہ بن مسلم وہاں پہنچے تو انہیں بہت سارے بت خانے نظر آئے، جن کی نسبت عام طور پر یہ یقین کیا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ بے ادبی کرنے والا فوراً ہی ہلاک ہو جائے گا۔ جب قتیبہ بن مسلم نے ان بت خانوں میں آگ لگا دی مگر ان پر کوئی آنچ بھی نہ آئی تو یہ دیکھ کر بہت سارے بت پرستوں نے اسلام قبول کر دیا۔ اس کے بعد خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے مختصر سے عہد خلافت میں اشاعت اسلام کی خاص طور پر کوشش کی۔ انہوں نے ماوراء النہر کے ترک سرداروں کو بھی اسلام کی دعوت دی اور ان میں سے بعد نے اسلام قبول بھی کر لیا۔ پھر عبداللہ بن معمر اشکری کو دعوت اسلام کے لیے ماوراء النہر کی طرف بھیجا گیا اور وہاں کے بعد قبیلے مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد خلیفہ حشام کے عہد خلافت میں ابو سعیدہ کی تبلیغ سے ماوراء النہر کے لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہوئے۔ سمرقند، بخارا اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے جزیہ اور خراج کی رقمیں بیت المال میں بغداد آیا کرتی تھیں۔ خراج کے سلسلے میں ترکستان سے لونڈیاں اور غلام بھی بھیجے جاتے تھے جو رفتہ رفتہ اسلام قبول کرنے لگے۔ اس کے بعد عباسی دور خلافت میں سب سے پہلے خلیفہ منصور نے ترکوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا، لیکن اس کے عہد میں ان کی جماعت بہت ہی قلیل تھی اور فوج اور حکومت میں صرف عربوں اور ایرانیوں کا اقتدار تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانہ خلافت میں اہل عرب اور اہل ایران کے درمیان جو حریفانہ کشمکش پیدا ہوئی، اس نے خلیفہ امین کے زوال کے ساتھ ساتھ عربوں کی قوت کا بھی خاتمہ کر دیا۔ خلیفہ امین کے بھائی خلیفہ مامون کے عہد میں جس کی ماں ایرانی نسل تھی، ایرانیوں کا زور بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ خلیفہ مامون کے بعد جب معتصم خلیفہ بنا تو اس نے ایرانیوں کے اقتدار سے خائف ہو کر ترکوں سے مدد حاصل کرنا چاہی۔ چنانچہ خلیفہ معتصم کی ماں ایک ترک تھی، اس لیے طبعاً اسے ترکوں کی جانب میلان زیادہ تھا۔ چنانچہ اس نے ہزاروں ترک غلام خرید کر انہیں اسلامی تعلیم اور فوجی تربیت دی اور اب فوج میں ترکوں کی تعداد اور قوت تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی۔ مشہور مورخ گبن لکھتا ہے کہ خلیفہ معتصم نے جو اس خطرناک مثال کا سب سے پہلا بانی ہے، 50,000 سے زیادہ ترکوں کو دارالحکومت میں لا کر آباد کیا۔ خلیفہ معتصم نے ان کے لیے طلاء کا ریشمی لباس تجویز کیا اور زرین ٹپکے وردی میں شامل کیے، جس کی وجہ سے ترکی دستے دوسری فوج سے زیادہ ممتاز معلوم ہوتے تھے۔ ہر سال ہزاروں ترک غلام پایہ تخت لائے جاتے اور ان میں سے کچھ شاہی محافظ دستے میں شامل کر دیے جاتے اور باقی فوج میں بھرتی کر دیے جاتے۔ جو اپنی قابلیت میں زیادہ ممتاز ہوتے تھے وہ فوج کے سپہ سالار بھی مقرر کر دیے جاتے تھے۔ جیسے جیسے ترکوں کی قوت فوج میں بڑھتی گئی، عربی دستے کم ہوتے چلے گئے۔ ترکوں کو چونکہ خلیفہ کی خاص سرپرستی حاصل تھی، جس کی وجہ سے وہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے اور بغداد کی سڑکوں پر بے تحاشا گھوڑے دوڑایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اکثر عورتیں اور بچے ٹکرا کر زخمی ہو جاتے تھے اور بعض اوقات ان میں سے کچھ مر بھی جایا کرتے تھے۔ اس لیے بغداد کے باشندے ان کے مظالم سے بہت جلد عاجز آ گئے۔ جب خلیفہ معتصم کے پاس ترکوں کی شکایات کثرت سے آنے لگیں تو اس نے فیصلہ کیا کہ ترکوں کے لیے بغداد سے باہر ایک فوجی چھاونی بنائی جائے۔ اس غرض کے لیے خلیفہ نے سامرا کا مقام پسند کیا جو بغداد سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہ مقام خلیفہ کو اس قدر پسند آیا کہ اس نے اس کا نام بدل کر سرمن رائے رکھ دیا اور عباسی خلافت کا دارالحکومت بغداد سے سامرا میں منتقل کر دیا۔ معتصم کی ترک نوازی کی وجہ سے رفتہ رفتہ ترکی شہزادے اور امراء بھی ترکستان سے آ کر سامرا میں آباد ہونے لگے، جن میں بعد بت پرست اور بعد آتش پرست تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ دارالحکومت میں رہنے کے بعد غیر مسلم ترکوں میں بھی اسلام پھیلنے لگا اور اس تعلق سے ماوراء النہر کے ترکوں میں جو اپنے وطن میں مقیم تھے
اسلام کی اشاعت ہونے لگی۔ ترک سرداروں کے اسلام قبول کر لینے سے ان کے جرگے اور قبیلے بھی اسلام میں داخل ہونے لگے۔ چوتھی صدی ہجری بمطابق 10ویں صدی عیسوی میں ترک بطوع خاطر بکثرت اسلام قبول کرنے لگے۔ 920 عیسوی میں 2 لاکھ ترک گھرانوں نے اسلام قبول کیا۔ علامہ ابن اسیر کے بیان کے مطابق ماوراء النہر کی ایک ترکی قوم کے 10,000 گھرانے جو کاشگر کے نواح میں رہتے تھے اور اسلامی علاقوں پر دھاوے مارا کرتے تھے، انہوں نے 1043 عیسوی میں اسلام قبول کیا۔ خلیفہ معتصم کی وفات کے بعد ترکوں کا زور فوج و حکومت میں بڑھتا چلا گیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ بغداد کا تخت ترکوں کے ہاتھ میں تھا۔ نہ صرف تخت بلکہ خلیفہ کی زندگی بھی ان کے رحم و کرم پر تھی۔ ترکوں نے متعدد خلفاء کو ذلیل کر کے تخت سے اتارا اور بعد کو قتل بھی کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلافت عباسیہ کا زوال سلطنت کے ہر حصے میں نمایاں ہونے لگا۔ مختلف صوبوں کے گورنروں نے پایہ تخت سے علیحدہ ہو کر اپنی اپنی خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ مثلا ایرانی گورنروں نے خراسان میں طاہریہ سلطنت قائم کر لی۔ اس کے ساتھ فارس میں صفاریہ، ماوراء النہر میں سمانیہ، آذربائیجان میں ساجیہ اور جرجان میں زیاریہ کی جداگانہ حکومتیں قائم ہو گئیں۔ اس طرح ترکوں نے مصر میں طلونیہ، ترکستان میں الکیہ، پھر مصر میں اخشندیہ اور افغانستان اور ہند میں دولت غزنویہ کی بنیاد ڈال دی۔ یہ تمام حکومتیں 3 صدی کے وسط سے 4 صدی ہجری کے وسط تک قائم ہو گئی تھیں۔ 5ویں صدی ہجری بمطابق 11ویں صدی عیسوی میں ترکوں کے ایک گروہ نے خراسان میں دولت سلجوکیہ کی بنیاد ڈالی اور اسی دولت سلجوکیہ میں عباسی خلافت بھی ضم ہو کر رہ گئی۔ سلجوکیوں کے زوال کے بعد جب عثمانی ترکوں نے عروج پایا تو خلافت بھی عباسیوں سے عثمانی ترکوں کے پاس چلی گئی، یعنی ہمیشہ کے لیے خلافت عربوں سے ترکوں میں منتقل ہو گئی۔